تو ہیں کہ نیٹو کی طرز کا ہے، بٹ اس میں اور ملک آنے چاہیے اور آئیں گے انشاءاللہ۔ قطر کو آپ نے کھڑا کیا، اس کی ایئر فورس آپ نے کھڑی کی، نیوی کو آپ نے سپورٹ کیا، جارڈن آرمی آپ کے مرہون منت ہے، مصر میں ابھی بھی ہماری ایکسچینج پوسٹنگ پہ لوگ جاتے ہیں، ٹرکی کے ساتھ آپ کے بہت بڑے روابط ہیں کے لیے ان کے پاس ایک بڑا اچھا چانس ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ سعودی معاہدے کے بعد اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا اس کو کتنا بڑا دھچکا لگا؟ بہت بڑا۔ پہلے آپ شاید کہہ سکتے ہوں کہ کچھ عرب ممالک شکست مان لیں گے، اپنا کچھ حصہ دے دیں گے، لیکن اب ان کو ایک نوید سی صورت نظر آتی ہے کہ کم از کم آپ نے وہ دیکھ لیا کہ اس کے بعد جو ہم نے شاید چھاپا دیا تھا امریکہ اور قطر نے، اس چھاپے پہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میرے پہ حملہ، امریکہ پہ حملہ ہوگا اور اسرائیل کو غزہ کے اندر نہیں رہنے دیں گے۔ کیا پاکستان کی فوج بھی جائے گی وہاں پر غزہ میں؟ اور کیا اسرائیل یہ اپنے تصور میں بھی لا سکتا ہے کہ پاکستان کی فورسز جو ہیں وہاں پر جا کر اس فورس کا حصہ بنے؟ اچھا یہ بتائیے کہ ایک جانب جہاں پاکستان پوری طرح تیار ہے اپنے دفاع کے لیے، وہاں دوسرے فرنٹ پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کہتے ہیں کہ کسی ایک پہ حملہ دونوں پہ حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان مڈل ایسٹ میں ایک اہم ترین ملک جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے پہلے سے اٹھا رکھی ہے، لیکن اب یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے یہ اسرائیل کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے؟ یہ دنیا کے لیے ایک بڑا پیغام ہے، اور میری خواہش ہے اللہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے کہ اس کو کہتے تو ہیں کہ نیٹو کی طرز کا ہے، بٹ اس میں اور ملک آنے چاہیے اور آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں آئیں گے؟ میرا خیال ہے ضرور آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں، قطر کو آپ نے کھڑا کیا، اس کی ایئر فورس آپ نے کھڑی کی، نیوی کو آپ نے سپورٹ کیا، جارڈن آرمی آپ کے مرہون منت ہے، مصر میں ابھی بھی ہماری ایکسچینج پوسٹنگ پہ لوگ جاتے ہیں، ٹرکی کے ساتھ آپ کے بہت بڑے روابط ہیں، تو سعودی عرب ہماری ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بھلے آپ اس کی پالیسی سے اختلاف کریں، آپ مذہبی تفرقے کی بنا پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کی ریلیجس سینٹرلزم ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کرتے۔ میں نے جو دیکھا ہے مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں وہ ہمیشہ سے سعودی عرب کو اپنا بڑا بھائی تصور کرتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس کو وہ کہتا ہے اس کو انڈورس بھی کرتے ہیں۔ تو سعودی عرب کے ساتھ آپ کا اسٹریٹجک الائنس ایک بہت بڑی نوید ہے۔ ون سیکنڈ، جو حالات چل رہے ہیں، اگر آپ غزہ کا بھی جو پلان آیا ہے، ٹرمپ پلان، اٹ از ناٹ این ایگریمنٹ، اٹس اے پلان۔ ایگریمنٹ وہ ہوتا ہے جس پہ آپ دو چیزیں، دو ملک یا دو شخص اتفاق کریں، یہ تو ون سائیڈڈ ہے۔ اب اگلی جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے عرب ممالک کی، اس میں یہ بڑا واضح کہا گیا کہ یہ وہ پلان نہیں ہے جو کہ ہم نے پرپوز کیا تھا یا جس پہ ہمیں ایگریمنٹ دیا گیا۔ تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور خاص طور پہ ٹرمپ بھی انریلائبل ہو چکے ہیں، رہیں گے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے اور جو بری بات ہے لیکن ہے سچ کہ ہم جیسے ملک کو، سعودی عرب جیسے ملک کو، قطر جیسے ملک کو بھی اس کی جو بڑائی ہے وہ ماننی پڑتی ہے۔ اس لحاظ سے ان کے دلوں میں اس کے خلاف میل تو ہے، اس میل کو کور کرنے کے لیے ان کے پاس ایک بڑا اچھا چانس ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جتنے ہم اسٹریچ ہوئے ہیں، ہمارے لیے آؤٹ رائٹلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہر پنڈ دی لڑائی جا کے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیے، بٹ دیر آر چانسز، یو کین گیٹ دی ٹیکنالوجی، یو کین گیٹ دی ریسورسز، اینڈ دین یو کین لیڈ دا وے۔ پاک سعودی معاہدے کے بعد اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا اس کو کتنا بڑا دھچکا لگا؟ بہت بڑا۔ پہلے آپ شاید کہہ سکتے ہوں کہ کچھ عرب ممالک شکست مان لیں گے، اپنا کچھ حصہ دے دیں گے، لیکن اب ان کو ایک نوید سی صورت نظر آتی ہے کہ کم از کم آپ نے وہ دیکھ لیا کہ اس کے بعد جو ہم نے شاید چھاپا دیا تھا امریکہ اور قطر نے، اس چھاپے پہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میرے پہ حملہ، امریکہ پہ حملہ ہوگا، قطر جی اس کے بعد بالکل چھاپا تو دے دیں گے، لوگوں کا یہ بڑا رولا ہے۔ سو ایک وہ معاہدہ ہوا، ایک آپ کا معاہدہ ہوا۔ اب ان کو اگر آپ میچ کریں تو دیٹ مینس امریکہ ناؤ ول ناٹ الاؤ اسرائیل ٹو اٹیک آن قطر۔ پچھلی دفعہ میرا ماننا ہے کہ یہ اسرائیل کے کانسنٹ سے ہوا، امریکہ کے کانسنٹ سے ہوا۔ سو اس دفعہ اسرائیل کے کانسنٹ سے، امریکہ کے کانسنٹ سے نہیں ہوگا۔ سو دیٹ مینس سعودی عرب ول اسٹک ٹو اٹس گراؤنڈ۔ اگر سعودی عرب یہ اسٹک کر جاتا ہے کہ ہم
2 स्टेट कम अज़ कम पैलेस्टाइन स्टेट पे जाते हैं और इजराइल को गजा के अंदर नहीं रहने देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी शिक है और शर्त है जिस पे प्रॉब्ली आज हो भी रहे, तो मेरे ख्याल में जो ग्रेटर इसराइल है वो शेकी हो गया। सर, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसमें क्या पाकिस्तान की फौज भी जाएगी वहाँ पर गाज़ा में, और क्या इजराइल ये अपने तसव्वुर में भी ला सकता है कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वहाँ पर जाकर उस फोर्स का हिस्सा बने? देखिए, मेरा जो तज्जिया वो ये है कि अभी इस प्लान के ऊपर कुछ भी कहना कबल वक्त है। अभी शर्म शेख में आज दूसरा दिन है, इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस होती हैं जो हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी, तो अभी भी इनडायरेक्ट नेगोशिएशन। सो पहला में तो वो जो इजराइल कह रहा है कि आप रिलीज कर दें, हमास को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और हमें उसको ये देना चाहिए। उन्होंने बड़े मोहतात तरीके से कहा कि वी आर विद यू, और ट्रंप ने आज मीडिया पे भी कहा और उसके अल्फाज अड़ रहे थे, उसने अल्फाज सोचे और थोड़ा सा अड़ा, अगर आप उसको मीडिया में देखें, पर उसने कहा आई थिंक हमास इज डूइंग फाइन। सो दैट मीन उसने भी ये रियलाइज किया है कि हमास ने पॉजिटिविटी दिखाई। अब अगर आप ये समझते हैं कि इसके खदोखाल वाजे हैं, तो मेरे ख्याल में इस ट्रंप प्लान के खदोखाल वाजे नहीं। जब तक खदोखाल वाजे नहीं हो जाते, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस तरफ अभी नहीं सोचना चाहिए। उसकी वजह आपने दो बातें, एक आपने निशानदेही कर दी कि क्या इजराइल, दूसरा क्या हम वहाँ जाके अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ खड़े होंगे? अगर अमेरिका कहता है इनको मारो, पीछे धक्का दो, इस जो वेस्टर्न लाइन है उससे पीछे करो, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम तो अपने असूल पे जमे हुए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत कबल अज़ वक्त है कि हम ये कमिट कर जाएं कि हमारी फ़ौजें वहाँ जाएंगी। एयर मार्शल साहब, आपने खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए बहुत खिदमत की गज़ा के मज़लूम निहत्ते मुसलमानों के लिए। वहाँ के लोग पाकिस्तान की जानिब किस तरह से देखते हैं? क्या सिर्फ पाकिस्तान उनके लिए एक उम्मीद की किरण रह गया? अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन ने वाकई बहुत काम किया, और ये मैं आपको ये बताऊं कि अभी मीडिया पे मैं देख रहा था, वो एक सिंगर हैं हदीका कियानी साहबा, उन्होंने भी कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, मैं जैसे अब आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी हमने जो 400 से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में मेडिकल और नॉन मेडिकल के लाए। अभी एज वी स्पीक आई वाज जस्ट टॉकिंग टू आवर एम्बेसडर इन जॉर्डन एक्सीलेंसी जनरल अजमल्स के साथ, एंड ही वाज वेरी काइंड। हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ से फ़लस्तीन के ज़ख्मियों को लेके आएँ। फिर हम कोशिश करें, अब गज़ा के अंदर जो बच्चे हैं अभी भी ट्रैप हुए हैं, वहाँ की एक इजरायली एजेंसी है जिसका नाम कोगैट है, उससे रब्ता करके उन बच्चों को भी पाकिस्तान लेके आए। तो ये वो अमली इक़दामात हैं अदर दैन रिलीफ एड। तो ये इजरायली एजेंसी आपके साथ ताउन करेगी? हम हमारे साथ डायरेक्ट नहीं करती, हम फिर यूनाइटेड नेशंस और WHO के थ्रू जाते हैं, बिकॉज हमारे तो उनके साथ तो हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं वो फॉरेन ऑफिस की इजाज़त से फिर इस पैटर्न पे चलते हैं। अब आपका जो सवाल था कि वो हमारी तरफ कैसे देखते हैं, यकीन करें वो आपकी तरफ रे ऑफ होप से देखते हैं। अच्छा, वो किसी और इस्लामी मुल्क की बजाय पाकिस्तान की जानिब ज़्यादा वो तवक्को लगाए बैठे हैं? मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि वो वेस्टर्न मुल्कों की तरफ तो शायद उम्मीद की तरफ देख रहे हों, बट बहुत से इस्लामी मुल्कों से उनको सख्त मायूसी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से उनको रे ऑफ होप है। ये जो बच्चे 400 बच्चे मीन्स 400 फैमिलीज, फिर जो आपने यही बच्चे इजिप्ट में स्पॉन्सर किए हुए हैं, यही बच्चे आपने टर्की में स्पॉन्सर किए हुए हैं, यही बच्चे अब हम जॉर्डन में लेके आ रहे हैं, तो क्या ये मैसेज नहीं जाएगा? और हम अल खिदमत फाउंडेशन को ये आप क्रेडिट देंगे कि अल खिदमत फाउंडेशन कभी ये नहीं कहती कि हम अल खिदमत ये कर रही, हम कहते हैं इट इज़ फ्रॉम पीपल ऑफ पाकिस्तान। दैट्स द बिगेस्ट स्लोगन विच वी आर ऑलवेज मेंटेनिंग। मेरे जैसा आदमी, अल्लाह ताला इसको कबूल करे, जो कि एक आम प्रैक्टिकल, शायद मैं मुसलमान भी ना हूँ, लेकिन मेरे दिल धड़कते हैं जब मैं देखता हूँ उन बच्चों को कि जिनके रोज़ मैसेज आते हैं कि आज हमारा फ़लाँ शहीद हो गया। ये बच्चे यहाँ बैठ के हमें कहते हैं कि हमें खुदा के लिए जो आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हमें कोई जॉब दे दें कि हम $100-50 वापस अपने घरों को भेजें। आपने गज़ा के कितने बच्चों की ज़िंदगियां बदली हैं पाकिस्तान में लाकर? अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन ने अभी तक 407 बच्चों को तो स्पॉन्सर किया हुआ है। ये किस नौयत के स्पॉन्सर? ये वो बच्चे हैं जिनको हम जो वहाँ की मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ जो तबाह हो गई, वहाँ से ये बिखर के कोई किस मुल्क में चला गया, वहाँ से हम इनको ले आए। तो अब हमने उनकी यूनिवर्सिटियों के साथ लाइजॉन करके इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 36 के करीब बच्चे डॉक्टर बन के वापस आ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह
آج ہم 16 بچوں کو قاہرہ کے اندر ہاؤس جاب کروا رہے ہیں. تو 400 میں سے کب 40 کے قریب بچے تو الحمدللہ اپنی ایجوکیشن پوری کر تو سر جو بچے اس وقت غزہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی لے کر آنے کا کوئی ریہیبلیٹیشن کا آپ کے پاس پلان ہے؟ جی 100% پلان ہے. میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ 30 بچوں کی ہم نے اسرائیلی ایجنسی سے کلیئرنس لے لی. ان کو ہم الحمدللہ پاکستان لے کے آئیں گے. پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا انشاءاللہ. دوسرا جس پہ ہم بہت ایکٹیولی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ بچوں کے بہت سے بچوں کے اعضاء نہیں ہیں. بہت سی خواتین اور لوگ ایسے ہیں جن کی اسپائن انجری ہوئی, دے آر انیبل ٹو موو. اور ملینز آف ایسے ہیں جو کہ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں, میں تو سن کے ہل گیا کہ کینسر کے شکار ہیں اور ان کو دوائیاں نہیں مل رہی. آپ جو دوائیاں بھیجتے ہیں, اسرائیل نے جو پیکٹ دیا اس میں دوائیوں کی لسٹ کاٹ دی. تو ان کی کوشش ہو رہی ہے. میں بڑا اتنا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جس طرح اسرائیل ہے؟ اسرائیل تو ایک بات, جو نیتن یاہو جیسا جنونی آدمی ہے نا, میں نے ایسا شخص, اور اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس سے حساب لے گا جس نے انسانیت کی تذلیل کرنے کی کوشش کی. یہ وقت دور نہیں. کیا مناظر ذرا بتائیے ناظرین کو کہ وہاں کے اس وقت گراؤنڈ پہ آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے, ظاہر ہے وہ کسی کی کوآرڈینیشن سے وہاں پر یہ آپریشنز جو ہے وہ کنڈکٹ کیے ہوئے ہے. گراؤنڈ کی کیا پکچر سامنے آ رہی ہے غزہ کی اس وقت؟ گراؤنڈ کی پکچر یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں, بہت کم لوگوں تک امداد پہنچتی. ہم نے ابھی ریسنٹلی جب سے یہ حالات کچھ بہتر ہوئے تو 4 جہاز بھیجے. ہم نے العریش ملٹری بیس پہ بھیجے, وہاں سے ٹرالرز کے تھرو اسرائیلی فوجوں نے اس کو, اسرائیلی فوجیں وہاں پہ کرتے یہ ہیں کہ امداد ریسیو کر کے پارس پیکیجز چھوٹے چھوٹے لوگوں پہ دیتے ہیں. اور جب لوگ بیچارے آتے ہیں, جو بھوکے لوگ ہیں بیچارے, ان کو کئی دن سے پانی نہیں ملتا اور لوگ پانی پیتے بھی نہیں, بیکاز پانی پینے کے بعد وہ اگر ضرورت کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس جگہ نہیں. جو ہمارے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ گئے, انہوں نے بتایا کہ دور دور تک آپ کوئی آسمان پہ عمارت نہیں دیکھتے, شیلٹر نہیں دیکھتے, لیکن ان بندوں کی ریزیلینس کو سلام ہے. میں ٹیکٹیکل ڈیسیژن یا جو بھی ڈیسیژن ہوا میں اس پہ نہیں جاتا کہ حماس نے کیا ہوا, بٹ 67,000 بندہ شہید ہو جانا, ملینز آف لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ نہ ہو, اور جو بیچارے وہاں رہ رہے ہیں ان کے اوپر روز جو فائرنگ ہوتی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے یہ کیا کہ ایک فاؤنڈیشن بنائی جو کہ فاؤنڈیشن سو کالڈ خوراک دیتی تھی لوگوں کو, وہ ان کو اکٹھا کرتے تھے اور عدیل بھائی ان کے اوپر سنائپر شوٹ کرتے تھے. اب ان کے پاس یقین کریں یہ کفن کی کپڑا نہیں ہے, کھانا پینا تو ایک پیاز کی قیمت $8 ہے وہاں پہ, $16 میں پانی کی بوتل ملتی. تو الخدمت فاؤنڈیشن ترکی کی فاؤنڈیشنز کے ساتھ, ریڈ کریسنٹ کی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے وہاں پہ پانی کے پلانٹ لگاتی ہیں, لائیو تندور. لیکن پانی پہنچتا کیسے ہے وہاں پر؟ وہاں پہ یہ یہودی جو ہے نا, یہی ہمیں دیتے ہیں. اچھا, اسرائیل یعنی جو یہودی ٹریڈرز ہیں ان کے تھرو یہ غزہ میں پھر جو ریلیف کی مختلف تنظیمیں ہیں جن میں ایک آپ کی تنظیم بھی شامل ہے, ان کو پھر یہ سہولت بھی دے رہے ہوتے ہیں نیتن یاہو کی پالیسی کے خلاف, اس لیے کہ وہ تو پیسہ کما رہے ہیں. یہ تو یہودی تو صرف پیسے کا دوست ہے, تو وہ پیسہ کما رہے ہیں ہم سے اور دوسری آرگنائزیشن, اور بڑی چند لوگ ہیں جو اس قدم کام کر رہے ہیں. پھر بہت سے لوگ ہیں جو کہ بیچارے بہت سے پیسے دے کے, اسرائیلی فوجیوں کو بارڈر پہ پیسے دیے جاتے ہیں ٹو کراس انٹو ایجپٹ. وہ پھر جب ایجپٹ آتے ہیں تو پھر ہماری فاؤنڈیشن دوسری فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے وہاں پہ فلیٹس اور اپارٹمنٹ لیے ہوئے ہیں, جن کو ہم ایک پیکج بناتے ہیں کہ $200 پر فیملی, جس میں ہم ان کا رینٹ دیکھتے ہیں اور پھر ان کو فوڈ پیکٹس دیتے ہیں. پھر اب اگلا پلان ہم یہ سوچ رہے ہیں انشاءاللہ, اگر ہمارے ساتھ ڈونرز رہے, کہ انشاءاللہ ہم وہاں پہ ایجپٹ میں ان بچوں کی اسکولنگ کا بھی کریں گے انشاءاللہ.